لباس کیسا ہونا چاہیے، آپ کا چلنے کا اور آنے اور جانے کا انداز کیسا ہونا چاہیے، یہ سارے آداب عبادتوں میں سکھائے گئے۔ حرمین شریفین تک میں اب لوگ ادب کے معاملے میں کمزور ہوتے جا رہے ہیں۔ حرمین شریفین لوگ وہاں پر بھی اب بے ادبیاں کر رہے ہیں۔ جب سے یہ موبائل فون کی کثرت ہوئی ہے تو لوگ اس کے اندر بھی ایسے مصروف ہو گئے کہ انہیں پھر حرم کی حرمتوں کا بھی خیال نہیں رہا۔ اب وہ بس وہ موبائل ہونا چاہیے اور کوئی نہ کوئی ایسی جگہ نظر آ جائے کہ جہاں پر تصویر ہونی چاہیے تو بس وہ فوراً سے موبائل نکالتے ہیں اور کسی کو بھی موبائل دے کر یہ کہتے ہیں کہ بھائی تصویر بنائیے ہمیں۔ یہ وہاں پر اب عام بات ہو گئی ہے، حتیٰ کہ جو زوجین ہوتے ہیں، مطلب میاں بیوی ہیں، تو وہ تک بھی اس بات کی شرم محسوس نہیں کرتے کہ وہ زوجین ہیں اور کسی تیسرے کو کہہ رہے ہیں کہ ہم میاں بیوی کی تصویر بنائی، اس میں اس عورت نے پردہ کیا ہے نہیں کیا کوئی پرواہ نہیں۔ حرم مدینہ میں خاص طور پر کہ اس طرح تصویر آ جائے کہ پیچھے گنبد خضرا نظر آتا، صحن میں تو عام بات ہو گئی ہے۔ لوگوں نے جیسے گھومنے پھرنے کی جگہ بنا لی ہے، اب وہ کس مقصد سے آئے تھے ہم وہ بھول گئے، کیا سیکھ کے جانا ہے کیا لے کے جانا ہے بھول گیا۔ اب وہ بس ایک اپنے دنیاوی تصور سے آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور وہ بس دنیا داری کا تقاضا مکمل طریقے سے پورا کر رہے ہیں۔ کبھی خود سے وہ سیلفیاں لے رہے ہیں کہ کسی طریقے سے اس طرح سے تصویر بن جائے گی، فلاں چیز نظر آ جائے، یہ نظر آ جائے، وہ نظر آ جائے۔ اور طواف کے دوران بھی یہی صورتحال ہے، خانہ کعبۃ اللہ میں طواف کے دوران کہ اپنے طواف کو وہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، ساری چیزیں دکھا رہے ہیں، ہر چیز میں اب وہ اس طریقے سے موبائل کا دخل بڑھ چکا ہے کہ توجہ اب ان چیزوں کی طرف نہیں رہی کہ طواف کیا ہے، اس کی حرمت کیا ہے۔ خانہ کعبہ جہاں حاضر ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان پر ایک کبھی کی کیفیت طاری ہو جائے، اذا یعنی جو قرآن مجید نے فرمایا نا کہ تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم، کہ ان کی جو جسم کی جلد ہے اس پہ کبھی طاری ہو جائے، وہ تو شاید ایسا لگتا ہے کہ اب یہ پرانی بات ہو گئی۔ اب کبھی طاری ہونا، رواں رواں کھڑے ہو جانا اور انسان کا دہل جانا کعبۃ اللہ کو دیکھ کر، اس کی ہیبت کو دیکھ کر، اس کی عظمت کے آگے انسان کا جھک جانا، اپنی نگاہوں کو نیچے کر لینا، یہ شاید اب لگتا ہے کہ پرانی باتیں ہو گئی۔ اب موبائل کے ذریعے بڑی دیدہ دلیری سے ہر طرف دیکھتے رہتے لوگ، اور کون سی جگہ بہتر ہے، کون سی جگہ کیسی ہے، اس طرح کے معاملات ہوتے جا رہے ہیں۔ تو مساجد ہو گئی، یہاں ہماری مساجد ہوں، اب یعنی اپنے وطن کے اندر، ملک کے اندر یا باہر کی دنیا میں آپ جائیں تو لوگ اب بس اس کو ایک عجیب و غریب طریقے سے دنیا داری کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اسی طریقے سے تلاوتیں بھی رسم بندی جا رہی ہیں، عبادتیں بھی رسم بندی جا رہی ہیں۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے یہ جملہ فرمایا، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہے۔ اذان کو انہوں نے فرمایا کہ رسم بن گئی ہے، اذان رسم ایک طریقے سے دیکھا جائے، اس کے اندر جو روح بلالی ہے، حضرت بلال کی جو روح ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ رخصت ہو گئی ہے۔ اب وہ اذانیں دلوں پر اثر کرنے والی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، رہ گیا فلسفہ تلقین غزالی نہ رہی۔ اب فلسفے تو بہت ہیں، بڑی بڑی لوگ باتیں بنا لیتے ہیں، بڑی بڑی باتیں بھی کرتے رہتے ہیں، لیکن ان باتوں میں درد دل ہو، ان باتوں میں امت کا احساس ہو، اور ان باتوں میں قرآن مجید کا وہ سبق ہو، وہ پیغام قرآن ہو، وہ باتیں جو تلقین غزالی ایک استعارہ ہے، تلقین غزالی ایک مفہوم ہے کہ جس کے ذریعے سے انسان ایک قرآن مجید کے پیغام کو سمجھتا ہے اور اس کے اندر چھپے ہوئے درد کو محسوس کرتا ہے۔ یہ اب وہ آہستہ آہستہ چیزیں ہمارے ہاتھ سے رخصت ہو رہی ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بڑے بزرگ ہیں، پہلے یہ ایک دنیا داری میں مصروف تھے، ولایت سے پہلے کی بات ہے، بزرگی کے منصب پر فائز ہونے سے پہلے کی بات ہے، بڑی گناہوں والی زندگی تھی فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ، گناہوں کی زندگی تھی، عشق مجازی میں بھی مبتلا تھے، کتابوں میں سب باتیں لکھی ہوئی، کسی کے عشق میں مبتلا تھے، دنیاوی عشق معاشقے جو آج کل بڑی تیزی سے چل رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں اور بڑھتے جا رہے ہیں، لوگ ان چیزوں کو سمجھ رہے ہیں یہی اصل دنیا ہے، یہی اصل حقیقت ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کی اس طرح کی کچھ اس وقت زندگی تھی، تو بس اسی معاملے میں ایک جگہ روانہ ہوئے
دنیا کی کسی محبت میں وہ روانہ ہو گئے. تو جب کسی جگہ سے گزر رہے تھے تو ایک قاری قرآن کی تلاوت کی آواز آئی اور اس ایک آیت نے ان کی زندگی بدل دی، ان کے دل کی دنیا بدل گئی. انہوں نے آیت مبارکہ سنی کہ قرآن کا وہ قاری اللہ کا کلام پڑھ رہا ہے اور قرآن کیا کہہ رہا ہے. وہ آیت یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ کیا ابھی تک ایمان والوں پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے آگے جھک جائیں. یہ سوال کا انداز آیا ہے. الم یأن للذین آمنوا، کیا ابھی تک وقت نہیں آیا کہ لوگوں کے دل اللہ کے ذکر کے آگے جھک جائیں. بس جیسے ہی آیت ان کے کانوں اور سماج سے گزری وہیں ان کے قدم رک گئے، اگلا قدم نہیں اٹھایا ہوا، وہیں رک گئے بس. اور اس کے بعد پھر انہوں نے پیچھے واپس آئے اور بس سفر الٹا شروع کیا، جہاں سے گویا آئے تھے وہیں پہ واپس لوٹنے لگے. اور پھر ایک جگہ پر انہوں نے پناہ لی. تو ان کے بارے میں بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ وہ کچھ لوٹ مار وغیرہ کا بھی معاملہ تھا. تو ایک جگہ پر جہاں پر وہ ٹھہرے نا اور اپنے آپ کو چھپا کر وہ ٹھہرے، تو لوگ جو مسافر تھے وہ بھی ٹھہرے ہوئے تھے. تو وہ مسافر آپس میں باتیں کر رہے تھے. یعنی ایک مسافر نے کہا کہ چلو بھائی اب چلتے ہیں، رات آگے زیادہ ہے تو پھر ہم دیر سے پہنچیں گے تو ابھی چلتے. کہا نہیں، فضیل کے مختلف کارندے راستوں میں لوٹ لیتے ہیں، فضیل کے کارندے لوٹ لیتے ہیں. یہ سن سن کر یہ رو رہے ہیں کہ لوگوں میں میری یہ شہرت، لوگ مجھے ان ناموں اور ان باتوں سے پہچانتے، لوگ اتنے خائف ہیں مجھ سے، اتنے خوف زدہ رہتے ہیں لوگ مجھ سے. کہا کہ جی فضیل کے کارندے جگہ جگہ پھیلے ہوتے ہیں، لوٹ لیتے ہیں. صبح کے اجالے میں سفر کرنا بہتر ہے، ابھی اندھیرے میں بہتر نہیں ہے، ٹھہرے رہو. حضرت فضیل کی دل کی دنیا بدلتی جا رہی ہے. ایک طرف یہ باتیں سن رہے ہیں، ایک طرف قرآن کی آیت بار بار گونج رہی ہے الم یعن للذین آمنوا، کہ کیا ابھی تک وہ وقت نہیں آیا کہ لوگ اللہ کے ذکر کے آگے جھک جائیں. ادھر آیت گونج رہی ہے، لوگوں کی باتیں بھی سن. بس اس سے ایسی دل کی دنیا جہاں بدل رہی کہ جب اس راستے پہ چلے تھے تو وہ ایک دنیا دار تھے، گناہ گار تھے. جب پلٹے تو اللہ نے اپنی ولایت کے لیے منتخب فرما دیا، اللہ نے اپنی ولایت کا تاج ان کے سر پہ سجا دیا. اللہ نے وہ کرم فرمایا جناب. اور بعد میں تو خیر ان کا ایک بڑا نام بھی بنا اس بزرگی میں، ولایت میں. آج ہر بندہ مومن بڑی عزت سے ان کا نام لیتا ہے، حضرت حسین بن ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور آج وہ جنت المعلا میں آرام فرما رہے ہیں، کیونکہ بعد میں انہوں نے مکے میں زندگی اختیار کر لی، وہیں پہ زندگی بسر فرمائی اور جنت المعلا میں آج وہ آرام فرما رہے ہیں. لہٰذا جب کبھی مکہ مکرمہ حاضری ہو اور جنت المعلا کی حاضری نصیب ہو تو جب ایصال ثواب کریں، دعا کریں تو حضرت فضیل بن ایاز کو بھی ایصال ثواب کریں تاکہ ان کی بھی نظر کرم اور یہ فضیلت و برکت ان کی بھی انشاءاللہ اس طور پر حاصل ہو جائے گی. اللہ ان کے درجات اور بلند فرمائے. ان کے وسیلے سے رب کریم ہمیں بھی اس طرح سے اپنی زندگی میں تبدیلی دیکھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. قرآن مجید کی جو میں نے 2 آیتیں تلاوت کی تھی، تقریباً ان کا یہ مفہوم تو میں نے عرض کر دیا ہے. ان آیتوں کو میں ذرا مزید تعین کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ جو آیتیں شروع میں آپ حضرات نے سماعت فرمائی وہ آیتیں کیا ہیں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، ایک تو آیت ہے سورہ صاد کی آیت میں نے تلاوت کی، آیت نمبر 29 ہے، سورہ صاد ہے، پارہ نمبر 23 ہے. ارشاد ربانی و قرآن مجید کے بارے میں اللہ نے فرمایا کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ. فرمایا کتاب یعنی یہ وہ کتاب ہے، وہ قرآن ہے. یہ انزلناہ کتاب انزلناہ الیک، اے محبوب ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو نازل فرمایا. اور آگے فرمایا مبارکن، یہ بڑی برکت والی کتاب ہے. اے حبیب ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل فرمائی، یہ بڑی برکت والی کتاب ہے. اور آگے کیا فرمایا لیدبروا آیاتہ، تاکہ کیوں نازل فرمایا، تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں. اب یہاں پر آپ دیکھیں غور کیجئے، ایک طرف اللہ نے فرمایا مبارک برکت والی کتاب، تو یہ گویا کہ اشارہ ہے کہ آپ اس سے برکت بھی حاصل کریں، کلام مجید سے برکت ضرور حاصل کریں.
لیکن اگر صرف برکت ہی حاصل کرنا مقصود ہوتا تو پھر لیدبروا نہ فرمایا جاتا، پھر اللہ یہ نہ فرماتا کہ لوگ غور کریں، اس کتاب کو پڑھیں، اس میں فکر کریں، یہ بات نہ فرمائی جاتی۔ اللہ رب العزت نے دو باتیں فرمائی، ایک تو مبارک اور یہ برکت والی کتاب ہے جہاں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ برکت نازل ہوگی، لیکن ہوا یہ کہ ہم نے اس کو اسی مقصد کے ساتھ وابستہ کر دیا۔ آج ہم گھر میں قرآن پڑھ لیتے ہیں اور دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ ہمارے گھر میں برکت نازل فرما، بہت اچھی بات ہے، یہ میں منع نہیں کر رہا، اچھی بات ہے۔ دکان آپ کھولتے ہیں، اس کے بعد وہاں پہ ماشاءاللہ قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں، یا کچھ مسجد سے قریبی مسجد سے بچے بلوا کر قرآن خوانی کروا لیتے ہیں، دعا ہو جاتی ہے کہ اللہ برکت عطا فرما، ماشاءاللہ اچھی بات ہے جی، برکت ہو گئی۔ اسی طریقے سے کوئی موت میت ہو جاتی ہے تو آپ قبر پر یا گھر پہ قرآن شریف پڑھ لیتے ہیں، دعا کر لیتے ہیں اللہ ہمارے مرحوم کی مغفرت فرما، اس کی روح کو اس تلاوت کا ثواب عطا فرما، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن کیا قرآن مجید صرف اسی لیے اور کیا بلکہ اسی مقصد کے لیے نازل ہوا ہے؟ ہم نے تو اس طرح اس کے ساتھ یہ تعلق قائم کر لیا کہ جیسے معلوم ہوتا ہے کہ بنیادی طور پہ قرآن اسی لیے نازل فرمایا گیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں، یہ برکتیں اپنی جگہ ہیں۔ قرآن حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک لفظ ہے، بلکہ الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے، اور ایک حرف پر اللہ 10 نیکی عطا فرماتا ہے، یعنی جس نے الف لام میم کہا اللہ اسے اس ایک لفظ کے عطا کرنے پر، کیونکہ اس میں 3 حروف ہیں، تو اللہ اسے 30 نیکی عطا فرمائے گا۔ برکت سے انکار نہیں ہے، برکتیں تو بہت ہیں، اس میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، برکتوں کا نزول بھی ہے، لیکن اس کے جو ایک اور بڑا اہم مقصد ہے اس کو سامنے رکھنا ضروری ہے، لیدبروا آیاتہ، کہ تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ غور و فکر ہم نے انگریزوں کے لیے چھوڑ دیا، وہ باہر ملک والوں نے، انگریزوں نے، دیگر دنیا کے فیلڈ سے تعلق رکھنے والوں نے غور و فکر انہوں نے اپنا لیا، اور باقی تلاوت ہم نے رکھ لی اپنے پاس۔ تو اب وہ جو سارے غور و فکر ہیں انہوں نے کرنا شروع کر دیا، اگرچہ وہ ایمان نہیں رکھتے قرآن میں، لیکن اس کے اندر جو چھپے ہوئے راز ہیں وہ ان رازوں کو نکال کر اس پر اپنی جدید دنیا کی ساری توانائی کو خرچ کر کے قرآن کے ان رازوں تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اپنی سائنس کی روشنی میں قرآن کے ان رازوں کو تلاش کر رہے ہیں وہ، اور وہ ہم سے کئی آگے پہلے سے پہنچ کر اس جگہ پر قبضہ بھی کر رہے ہیں، دنیا کو فتح بھی کرتے جا رہے ہیں، اور اپنے دنیا کے جو وسائل ہیں اس پر قبضہ بھی کرتے جا رہے ہیں، اور ہم مسلمان جو ہیں وہ تماشائی بنے، ہم دیکھ رہے ہیں، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ بھئی قرآن تو ہمارے پاس تھا تو کامیاب وہ کیوں ہو گئے؟ تو وجہ یہ نہیں ہے کہ قرآن جب ہمارے پاس تھا تو وہ کامیاب ہو گئے، نہیں، انہوں نے اپنایا اس لیے کامیاب ہو گیا، انہوں نے اس کو اپنایا، ایمان کو نہیں لاتے، بے شک نہیں لاتے، وہ قرآن کا نام لے کر بات نہیں کرتے، لیکن انہوں نے اس پر مطالعہ اور اسٹڈی بہت کی بھی، انہوں نے دنیا میں سب سے زیادہ قرآن پر اب اس دور میں سب سے زیادہ تحقیق کرنے والے یہی لوگ ہیں جو غیر مسلم ہیں، جو ایمان نہیں رکھتے، وہ باقاعدہ اس کے راز ڈھونڈتے رہتے ہیں، حدیث پر انہوں نے کام کیے ہیں، حضور کی سیرت پر وہ غور کرتے ہیں، حضور کی سنت سے وہ چیزیں نکال رہے ہیں، حضرت عمر فاروق ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عثمان ہیں، حضرت علی ہیں، ان کے جو اقوال ہیں، خطبات ہیں، فرامین ہیں، اس پر وہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ ہم حضرت ابو بکر سے محبت کرتے ہیں، ہمارا کام اب یہ ہے کہ ہم صرف حضرت صدیق اکبر سے محبت کرتے ہیں، ہم حضرت عمر سے محبت کر رہے ہیں، ہم حضرت عثمان، حضرت علی سے محبت کر رہے ہیں، اور اب تو بلکہ ان محبتوں پر لوگوں کو باہم دست و گریبان بھی کر دیا گیا، جھگڑ بھی رہے لوگ، یعنی ایک جو ہے وہ حضرت علی کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے تو دوسرا انکار کر رہا ہے، ایک حضرت ابو بکر کی بات کر رہا ہے تو دوسرا انکار کر رہا ہے، یوں لوگوں کو الجھا دیا گیا تاکہ لوگ بس اسی میں لگے رہیں۔ تو ایک تو ہمیں اس پر بھی نظر رکھنی ہے کہ کہیں خدا نخواستہ ہم کسی ایسے فتنے کا بھی شکار نہ ہوں، کیونکہ بات ہماری اس موضوع پر جو ابھی بات چل رہی ہے وہ ادب کی بات بھی چل رہی ہے، تو ادب کا معاملہ یہ بھی اس طور پہ بھی سمجھنا ضروری ہے کہ یہ جتنی نسبتیں مصطفیٰ کریم کی نسبتیں ہیں وہ سب کی سب ہمارے لیے واجب الاحترام اور قابل تعظیم و ادب ہیں، چاہے وہ صحابہ ہیں، اہل بیت ہیں، حضور کی ازواج مطہرات ہیں، حضور کے والدین کریمین ہیں، یہ سب کے سب حضور کی نسبتیں قابل احترام ہیں،
لیکن لوگوں کو اس پر جھگڑا ڈال دیا گیا، سوشل میڈیا پر الجھا دیا گیا کہ جناب علی اس کو اگر آپ مانیں گے تو پھر اس کو نہیں، اس کو ہاں تو اس کو نہیں، اس طرح سے لوگوں کو بانٹ دیا گیا، اور ایسا بانٹ دیا گیا کہ بس لوگ روزانہ صبح و شام اسی کو سلجھانے میں لگے رہتے ہیں۔ چلے اگر آپ سلجھانے میں اچھی نیت سے لگے ہوئے ہیں، تمام صحابہ کی تعظیم و تکریم کے لیے کوشش کر رہے ہیں اور بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو عملی زندگی ہے جس پر اب لوگوں نے، دوسرے لوگوں نے محنتیں کر کر کے دنیا کو فتح کرنا شروع کر دیا، اس کا مسلمانوں کے پاس کب نمبر آئے گا اس کا کوئی عطا پتہ نہیں۔ ہم کب آنکھیں کھول پائیں گے، کب ہم یہ بات سمجھ پائیں گے، اس کا ہمیں کوئی اندازہ نہیں اس وقت۔ تو اس لیے آج ضرورت ہے ان دونوں حوالوں سے توجہ کرنے کی کہ کہاں کہاں ہمیں فتنہ انگیزی کا سامنا ہے۔ کبھی حضور علیہ السلام کی ذات اقدس کے معاملے میں، ناموس رسالت کے معاملے میں، ختم نبوت کے معاملے میں، آپ دیکھیے کہ ختم نبوت کا جب معاملہ آتا ہے تو وہاں پر بھی لوگوں کے ذہنوں کو الجھایا جاتا ہے۔ ایک تو کھلم کھلا وہ منکرین ہوتے ہیں ختم نبوت کے، جیسے قادیانی ہیں، مرزائی ہیں اور دیگر منکرین ختم نبوت ہیں، وہ تو کھلم کھلا ہوتے ہیں، وہ نظر آ جاتے ہیں۔ لیکن کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جو اس طرح لیبل نہیں لگاتے اپنے اوپر انکار ختم نبوت کا، لیکن وہ گویا کہ پس پردہ انہی کا ساتھ دے رہے ہیں، جس کے اندر یہ بہت دفعہ ہمارے حکمران بھی ملوث ہوتے ہیں، جس کے اندر بہت مرتبہ ہماری عدالتیں بھی ملوث ہوتی ہیں، اور یہ ایسے ایسے فیصلے جاری کرتی ہیں کہ جس کی وجہ سے ان قادیانیوں کو فائدہ ملتا ہے، اور ہم اہل ایمان بہت مرتبہ غافل رہ جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چل پاتا، کیونکہ ہماری بہت دفعہ دلچسپی نہیں ہوتی ان چیزوں سے، اور ایک سرسری سا بس ہم مطالعہ کرتے ہیں، ان چیزوں کی معلومات رکھتے ہیں، اس سے زیادہ ہم گہرائی سے ان چیزوں کا تعلق نہیں رکھتے۔ ابھی جو یہ چیف جسٹس رخصت ہوا اور اب دوسرا آ چکا ہے، اللہ اس کو ہدایت پر رکھے اور اس کے ذریعے سے امت کو نفع عطا فرمائے۔ تو اب یہ جو چلا گیا، اس نے فروری کے مہینے میں، اسی سال کی بات، بہت سے لوگوں کو، اہل علم کو تو خیر معلوم ہے، لیکن ہمارے عام لوگوں میں سے چند کو معلوم ہوگا، بہت سو کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ کیا کچھ یہ انہوں نے کوشش کی کرنے کی۔ وہ تو اللہ بھلا کرے امت کے علماء کا کہ جنہوں نے کرنے نہیں دیا اس کو وہ کام کہ جو یہ کرنا چاہتا تھا، اور قادیانیوں کو جس طریقے سے ریلیف دینا چاہ رہا تھا، اور 1974 کے آئین پر جس طرح یہ قلم پھیرنا چاہ رہا تھا، وہ تو اللہ رب العالمین نے چونکہ حفاظت کا وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ پاک کا کچھ ایسے حالات پیدا فرما دیتا ہے اور ایسے مجاہدین اللہ کھڑے کر دیتا ہے کہ جس کی وجہ سے پھر ان کی یہ ساری الٹی سیدھی حرکتیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ ورنہ جناب اسی جسٹس نے جاتے جاتے اس نے ان 6 مہینوں کے اندر اندر یہ سوچا تو شاید یہی تھا کہ کچھ میں اپنے لیے یادگار بنا کر جاؤں۔ تو فروری کے مہینے میں، جو اسی 2024 میں فروری کا مہینہ گزرا، تو اس میں مبارک ثانی کیس کے اندر اس مبارک نامی بندے کے لیے، اس نام مبارک کے لیے اس نے ریلیف کا فیصلہ جاری کر دیا، اور ایسا تاثر دیا کہ جیسے اس کا کوئی جرم تھا ہی نہیں، ایسے خامخواہ میں اس کو قید خانے میں ڈالا ہوا تھا، یہ تاثر دیا، اور اپنے فیصلے کے اندر علماء کو باتیں سنائی، جسٹس صاحب نے علماء کو باتیں سنائی فروری کے فیصلے میں۔ بعد میں تو ریویو پہ گیا، پھر تبدیل ہوا، پھر ریویو پہ گیا، پھر تبدیل ہوا، اور اب جو آخری فیصلہ جاری کیا وہ ڈھنگ سے جاری کیا، اور اب وہ قابل قبول ٹھہرا، جس پر لوگ بڑے جو اس کے چاہنے والے ہیں جج کے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے ہمارے جج صاحب نے ختم نبوت کے لیے کیا فیصلہ جاری فرمایا۔ ارے بھائی، اس سے پچھلی جو اس کی باتیں ہیں تو وہ بھی تو بیان کر رہے ہیں کہ اس فیصلے تک لانے میں علماء کا کیا کردار ہے۔ اصل بات تو یہ ہے، تو فروری میں جو اس نے فیصلہ جاری کیا، اس کے مطابق قادیانیوں کو کھلی چھوٹ مل گئی کہ یہ کچھ بھی کرے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نے 2-3 سال پہلے لٹریچر بانٹا قادیانی، اس مبارک ثانی قادیانی نے مرزائیوں کا، قادیانیوں کا لٹریچر، جس کو وہ تفسیر قرآن کہتے ہیں، ہم تو اس کو تفسیر بھی نہیں کہتے، لیکن اس نے بہرحال اپنے طور پہ جو تفسیر قرآن تھی قادیانیوں کی، وہ اس نے بانٹنا شروع کیا عوام کے اندر، ایک کھلے میدان کے اندر، جہاں کسی قادیانی کالج کی تقریب ہو رہی تھی، اس کے اندر اس نے لٹریچر بانٹا، اور اس پر جب وہاں پہ کیس ہوا اور اس کو پھر اریسٹ کر لیا گیا، تو 2-3 سال تک یہ معاملہ اسی طرح پینڈنگ میں رہا۔ اب آ کر ان جج صاحب نے اس کو آزاد کرنے کا جناب اعلان فرما دیا، اور کہا کہ نہیں، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لٹریچر بانٹ رہا تو کیا ہو گیا، کون سی ایسی بات ہو گئی، ہر بات پر جو ہے لوگ جوش میں آ جاتے ہیں۔ اب یہ باتیں سنا رہے مسلمانوں کو، علماء کو باتیں سنا رہے ہیں، ہر بات پہ جوش میں آ جاتے ہیں، ہر بات پہ احتجاج شروع کر دیتے ہیں ہم لوگ۔ یعنی اس کا مطلب ہے ختم نبوت پہ بات نہ کریں، ختم نبوت پہ جلسے نہ کریں، ختم نبوت پہ اجتماعات نہ کریں، یہ باتیں سنائی انہوں نے باقاعدہ۔
پھر وہ علماء نے جب آواز اٹھائی، ہر طرف سے آواز اٹھی، وکلاء نے بھی، علماء نے بھی، ہر طرف سے بات اٹھی، پھر جا کر جی فیصلہ ریویو پہ گیا، ریویو کے بعد دوبارہ جب فیصلہ آیا پھر ڈنڈی ماری اندر، پھر قادیانیوں کے لیے راستہ نکالا، چنانچہ پھر ریویو پہ گیا، پھر اب یہ تیسری مرتبہ جب فیصلہ آیا تو پھر اس نے صحیح کیا اس فیصلے میں۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ عرض باد۔ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان حالات کے اندر سے جب گزر رہے ہیں، حالات خود ہمارے سامنے ہیں تو فتنے بھی ہمارے سامنے ہیں، اس میں حضور علیہ السلام کی ناموس رسالت کے حوالے سے، ختم نبوت کے حوالے سے، صحابہ کرام کی ناموس کے حوالے سے، ان کی ناموس و عزت کے حوالے سے، اہل بیت اطہار کے حوالے سے، قرآن مجید کے حوالے سے اور دیگر ان تمام چیزوں کے حوالے سے ہمیں ایک طرف معلومات بھی رکھنے کی ضرورت ہے، جد و جہد اور محنت اور کوشش کی بھی ضرورت ہے، اور دوسری طرف ان تمام شعائر اسلامیہ کا ادب اور احترام بھی کرنا ہے اور ان کے تقاضوں پر بھی عمل کرنا ہے۔ اس کے لیے میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی کہ کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ، یہ کتاب بابرکت ہے، ہم نے اس کو اس لیے نازل فرمایا تاکہ لوگ اس میں غور و فکر کریں۔ اور جو دوسری آیت مبارکہ ہم نے تلاوت کی تھی آپ کے سامنے، وہ سورۃ الحج کی آیت ہے، آیت نمبر 30 ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ، کہ جو لوگ اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرتے ہیں تو یہ ان کے لیے اللہ کے نزدیک بہت بہترین عمل ہے کہ جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ اب اللہ کی حرمتیں کیا ہیں؟ جن چیزوں کو اللہ نے عزت و حرمت عطا فرمایا، جن چیزوں کو اللہ نے احترام عطا فرمایا، ان کی تعظیم بھی کرنی ہے، ان کے تقاضوں پر بھی عمل کرنا ہے۔ مسجد ہے نا، مسجد تو مسجد کا ادب بھی کرنا ہے اور اس کے تقاضوں پر بھی عمل کرنا ہے۔ لہٰذا جب ہم نماز کے لیے جاتے ہیں تو یہ اس مسجد کے تقاضوں پر عمل کیا آپ نے۔ جب آپ مسجد میں آئے، وضو کیا یا وضو بنا کر آئے اور آئے اور اس کے بعد آپ نے نماز ادا کی یا جمعے کی نماز پڑھی یا کوئی اور نماز پڑھی، اسی طریقے سے اس میں بیٹھ کر آپ نے وعظ سنا یا تلاوت قرآن مجید کی سعادت آپ نے حاصل کی، یہ تمام چیزیں اس مسجد کا تقاضا ہے، اس مسجد کے بنانے کا بنیادی مقصد ہے کہ جو آپ نے نماز کی صورت میں اس مقصد کو پورا کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ادب کرنا بھی ضروری ہے، اس مسجد کا ادب کرنا بھی ضروری ہے نا۔ ایسا نہیں کہ آپ آئے نماز پڑھی اور ادب کیے بغیر چلے گئے، یعنی آئے تو اس طرح آئے کہ دنیاوی باتیں کرتے کرتے آئے، اور جب جانے لگے تو اپنے دوست احباب کے ساتھ باتیں دنیاوی کرتے ہوئے گئے یا اونچی آواز میں باتیں کرتے ہوئے گئے، یہ سب چیزیں مسجد کے آداب کے خلاف ہیں۔ دنیاوی باتیں کرتے، تیز آواز میں ایک دوسرے سے بات چیت کرنا، موبائل فون مسجد کے اندر اٹینڈ کرتے ہیں لوگ، اپنے صفوں کے بیچ میں بیٹھے ہوئے ہیں، موبائل بجتا رہتا ہے۔ ایک تو اس کو کھلا ہوا رکھنا یہ بھی بے ادبی ہے، توجہ رکھنی چاہیے، یاد رکھنا چاہیے کہ موبائل بند کرنا ہے میں نے، اور پھر اس کو اب تو لوگ بہت سارے ایسے کرنے لگے ہیں کہ موبائل بجتا ہے تو پھر وہ دیکھتے ہیں کہ اگر ضروری بات کرنی ہے تو پھر وہ وہیں پہ شروع ہو جاتا ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ جب آپ کو ادھر ادھر جگہ نکلنے کے میسر ہو تو آپ وضو خانے کی طرف چلے جائیں، بہت ضروری بات ہے، ٹھیک ہے کوئی منع نہیں ہے، بعض اوقات بہت ضروری فون آ جاتا ہے تو آپ وضو خانے کی طرف چلے جائیں یا تھوڑا اور کسی ایسی جگہ کہ جو مسجد کا احاطہ جہاں نماز ہو رہی ہے اس سے وہ ہٹ کر، کیونکہ احاطہ مسجد میں اگر آپ ہیں تو اس کا ادب کرنا ضروری ہے۔ دنیاوی باتیں منع ہے تو آپ موبائل پر باتیں کرتے رہتے ہیں، یعنی لوگ اس طرح کر رہے ہیں، تو یہ سب وہ بے ادبیاں ہیں جو ہو رہی ہیں۔ اسی طرح وضو کر کے لوگ آتے ہیں تو وضو کا پانی اس مسجد کے فرش پر ٹپکاتے ہیں، ہاتھوں کو اس پہ جھاڑتے ہیں یا ویسے ہی بس گیلے گیلے ہاتھ لے کر آ جاتے ہیں۔ ہونا یہ چاہیے کہ جب وضو کیا وہیں پر اس پانی کو اچھی طرح سے گرا دیں، صاف کر دیں کہ کسی کو تکلیف بھی نہ ہو۔ یہ بھی وضو کے آداب اور مسجد کے آداب میں سے۔ وضو کا پانی مسجد کے فرش پر ٹپکانا مکروہ تحریمی ہے، یعنی حرام کے قریب ہے، مسجد کے فرش کی بے حرمتی ہے، اور اگر زیادہ ایسا کیا جائے گا تو کسی کے گرنے کا بھی امکان۔ یہ ساری باتیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ تو الغرض کے یہ شعائر اللہ میں سے، حرمات اللہ میں سے ہے، وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ کہ جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے۔ تو تعظیم دو طرح سے ہو گئی، ایک اس کا ادب کرنا ہے اور اس کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے جس کا درس ہو رہا ہے یہاں پر، اس کا تقاضا ادب بھی ہے، عمل بھی۔ ادب یہ ہے کہ اس قرآن کو ادب سے اٹھائیے، ادب سے رکھیے، سینے سے لگائیے،
اس کو بوسہ دیجیے، یہ سارے آداب کے علاوہ باوضو ہو کے معطر ہو کر ادب اور احترام کے ساتھ آپ تلاوت کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی کرنا ہے۔ یہ تقاضے ہیں قرآن مجید، عمل بھی کریں۔ اسی طرح سے علم اور علماء، ان کا ادب بھی ہے، عمل بھی ہے۔ ہمیں جو اللہ نے علم سے تعلق عطا فرمایا، علماء سے تعلق عطا فرمایا، ان کے ساتھ ادب سے ملاقات کرنا، ادب سے کوئی بات دریافت کرنا، ان کا احترام کرنا، یہ ساری چیزیں ضروری۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر جو کچھ اس میں سیکھنے کی باتیں ہیں اس پر عمل کرنا، یہ ان کا عملی تقاضا ہے۔ تو آج کے دور میں ان تمام چیزوں کے ساتھ ان دونوں طریقوں سے تعلق قائم کرنا ضروری ہے، اور ہر ایک بس اپنے دل میں یہ سوال پیدا کرے کہ ان چیزوں کا میں آیا ادب صحیح کر رہا ہوں یا نہیں، اور عمل کر رہا ہوں یا نہیں۔ والدین کے معاملے میں بھی اسی طرح سوچیے کہ میں ادب کر رہا ہوں یا نہیں، اور ان کی باتوں پر عمل کرتا ہوں یا نہیں۔ قرآن مجید سامنے آ جائے تو ادب کرتا ہوں یا نہیں، اور عمل کرتا ہوں یا نہیں۔ عقائد و جہاں کا ذکر آ جائے، حضور کا میں ادب کرتا ہوں یا نہیں، اور آقا کی سنتوں پر عمل کرتا ہوں یا نہیں۔ اسی طریقے سے مسجد سامنے آ جائے تو ادب کرتا ہوں یا نہیں، اور عمل کرتا ہوں یا نہیں۔ یہ اس طرح سے جب ہم سوچتے چلے جائیں گے تو ہمیں خود بخود اپنی کوتاہیاں نظر آئیں گی، ہمیں احساس ہوگا کہ کہیں نہ کہیں تو کمی ہو رہی ہے کہ جس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ تو دوستو، یہ بنیادی مقصد ہے آج کی اس نشست کا، کہ جس کے ذریعے سے ہم آداب بھی سیکھیں اور عمل کے میدان میں بھی اپنے آپ کو مضبوط کریں۔ فتنوں کے حوالے سے بھی خاص طور پر توجہ رکھیں، کیونکہ اب لوگ بہت تیزی سے فتنہ میں مبتلا ہو رہے ہیں، کیونکہ الحاد کا فتنہ بھی ہے، بے دینی کا فتنہ بھی ہے، قرآن پر، دین پر، اور بہت سے معاملات پر اعتراضات، پھر اعتراضات، اور طرح طرح کی چیزیں لوگ موبائل کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے سنتے رہتے ہیں، اور ہر ایک کو جب سنتے رہتے ہیں تو لوگوں کو اتنا فرق نہیں پتہ چلتا کہ کون صحیح کہہ رہا ہے، کون غلط کہہ رہا ہے، اور لوگ بس صرف الجھتے ہی رہتے ہیں، کنفیوز ہوتے رہتے ہیں، اور پھر فتنے کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے یک درگیر محکم گیر، ایک کا دامن اچھی طرح تھام لیں، اس کے مطابق آپ چلیں اور اس کے مطابق عمل کریں، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ جن علماء سے، اہل علم و فکر سے ہم وابستہ ہیں، ان کے پاس جا کر اس کی تشریح پوچھیں، تاکہ وہ صحیح طریقے سے اس الجھن کو دور کر سکیں۔ اور جب ہم اس طرح سے نہیں کرتے، ان سے دور رہتے ہیں، تشریح بھی دریافت نہیں کرتے، خود سمجھنے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، تو پھر سوائے الجھن کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ ہم فتنہ انگیزی کے حوالے سے بھی اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کی بھی اچھی تربیت کریں۔ اور آخری بات یہ کہ جیسا کہ آپ نے اچھی طرح سے شروع سے لے کر اب تک اس بات کو سماعت کیا اور سمجھ لیا کہ یہ جو محفل یہاں پر اس جگہ پر جہاں بیٹھے ہیں، یہ جو ماشاءاللہ سجائی جا رہی ہے، پچھلے کچھ عرصے سے، کچھ برسوں سے، درمیان میں گیپ بھی آ گیا، لیکن بہرحال جو بنیادی مقصد ہے وہ یہی ہے کہ درس قرآن کریم ہو اور فہم قرآن مجید ہو، اور آپ حضرات تشریف لا کر قرآن مجید کو سمجھنے کی، سننے کی کوشش کریں، کیونکہ آج کے دور میں اور بہت ساری چیزیں تو ہو رہی ہیں، ہم اور بہت کچھ اپنی اپنی محفلوں میں ماشاءاللہ کرتے ہیں، ذکر و اذکار بھی ماشاءاللہ کرتے ہیں، جھومتے بھی رہتے ہیں، دعائیں بھی ماشاءاللہ کرتے رہتے ہیں لوگ، مساجد میں، محافل میں، گھروں میں وظائف بھی ہو رہے ہیں، اور ذکر و اذکار بھی ہو رہا ہے، نعت خوانی بھی ہو رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں بڑے پیمانے پر بھی ہوتی ہیں ماشاءاللہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، سب کے سامنے ہیں، لوگ بڑے بڑے خرچے بھی کرتے ہیں اس پر، خوب پیسہ لٹاتے ہیں، لیکن جو چیز ہمیں اس سے اس دنیا میں حاصل کرنی ہے، جو چیزیں ہمیں حاصل ہونی چاہیے، وہ شاید کہ بہت تھوڑا حصہ ہے جو ہم حاصل کر پاتے ہیں، اور وہ حاصل کرنے والی چیز سیکھنے اور سکھانے کی چیز ہے، اور وہ سیکھنے سکھانے کی چیز اللہ کا کلام قرآن مجید ہے، جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ ام المومنین ہماری ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، یا عائشہ، اے عائشہ، لِيَكُنْ شِعَارُكِ الْعِلْمُ وَالْقُرْآنُ، فرمایا کہ عائشہ، آپ کی پہچان علم اور قرآن ہونی چاہیے۔ حضرت عائشہ سے یہ بات فرمائی جا رہی ہے، حالانکہ ان کی پہچان تو یہی دو چیزیں تھیں۔ حضرت عائشہ کو اللہ نے جو علم عطا فرمایا، جو فہم قرآن رب نے ہماری ماں سیدہ عائشہ کو عطا فرمایا، کتنی حدیثیں ان سے روایت ہوئی، اور جو قرآن کا علم انہیں عطا فرمایا، ان کی پہچان یہی تھی، لیکن پھر بھی حضور نے انہیں یہ بات فرمائی، گویا انہیں فرما کر امت کو تلقین فرمائی جائے، لِيَكُنْ
شعارکی العلم والقرآن، اے عائشہ آپ کا شعار یعنی پہچان علم اور قرآن ہونی چاہیے. تو اس لیے درس قرآن ہم نے اسی لیے شروع کیا تاکہ ہم اپنی پہچان بنا سکیں. ہم قرآن مجید کی محبت سے پہچانے جائیں، قرآن مجید کے فہم سے پہچانے جائیں. اس کے لیے ظاہر ہے کہ بار بار اس کی بارگاہ میں حاضری دینی پڑے گی، بار بار آنا ہوگا، بار بار سمجھنا ہوگا، بار بار اس کو پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا. یہ جب تک اس پر اچھی طرح سے چمٹ نہیں جائیں گے، اس کے ساتھ اس کے دامن سے وابستہ نہیں ہوں گے، اس وقت تک یہ پہچان نہیں بن پائے گی. تو اس لیے ضرورت ہے کہ اس پیغام کو ہم سمجھیں، اس پیغام کو عام کریں. اور یاد رکھیے کہ ایک لمحے کی بھی اگر وابستگی ہم نے دل و جان سے اس کلام مجید سے وابستہ کر لی، ایک لمحے کے لیے بھی اگر وابستہ ہو گئے، اللہ رب العزت کے ہاں اتنی اس کی قدر افزائی ہے، اللہ کے اتنی زیادہ اس کی مرتبت اور عزت ہے کہ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ عیادت کے لیے تشریف لے گئے. ایک نوجوان تقریباً آخری حالت میں تھا، آخری وقت تھا اس کا، غیر مسلم تھا وہ. حضور علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ آؤ اس نوجوان کی عیادت کر کے آتے. حضور اس کے پاس تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا عیادت کرنے سے کہ اس آخری وقت میں ہم اس کو اسلام کی دعوت پیش کریں. کیا معلوم کہ اسلام قبول کر لے اور اس کی زندگی سمجھ جائے. حضور علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے پاس کھڑے ہو کر اس کو دیکھا اور بس وہ نظر آ رہا تھا کہ آخری لمحات اس کے قریب ہیں. حضور نے فرمایا کہ کلمے کی تلقین کرتے فرمایا کہو کہ اللہ وحدہ لا شریک، کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. تو اس نوجوان نے اپنے والد کی طرف نظر کی تو والد نے انکار کیا تو وہ نوجوان بھی خاموش رہا، والد بھی غیر مسلم تھا. حضور نے پھر تلقین فرمایا کہو کہ اللہ ایک، کہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول. اس نے پھر اپنے والد کی طرف دیکھا، والد نے اب کی بار گردن ہلا دی کہ کہہ دو یہ الفاظ تھا. شاید والد کی مراد یہ تھی کہ بار بار اصرار کر رہے ہیں تو ان کے کہنے پہ کہہ دو، خالی کہہ دینے سے کیا ہو جائے گا، یہ کہہ دو تم کوئی بات نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یعنی شاید اس والد نے اس طور پہ اپنے بیٹے کو اسی طرح کہہ دیا تاکہ حضور بار بار یہ ترتیب نہ کریں. اب جب والد نے یوں کہہ دیا کہ کہہ دو تم اس طرح، تو اس نوجوان نے کلمہ پڑھنا شروع کر کہا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور جیسے ہی کلمہ مکمل ہوا اس کی روح پرواز کر گئی. شاید کہ اسی لمحے کا انتظار تھا، حضور کے تشریف لانے کا انتظار تھا، ان کلمات کا انتظار تھا کہ اللہ نے اس کے لیے ازل سے یہ تقدیر میں مقدر کیا ہوا کہ اتنا ہی وقت اس کے پاس بچا ہوا تھا کہ آقا کریم تشریف لائے، کلمہ جاری ہوا اور وہ روح پرواز کر گئی. جب حضور علیہ السلام بھی وہاں سے رخصت ہوئے، تشریف لے جانے لگے، تو جاتے جاتے حضور علیہ السلام نے ایک جملہ فرمایا الحمدللہ الذی انقذ بی نسمۃ من النار. فرمایا کہ تمام تعریف اللہ کے لیے کہ جس نے میری برکت سے ایک جان کو ہمیشہ کے لیے جہنم سے آزادی عطا فرمائی. کیا مطلب ہوا؟ ایک لمحے کی اطاعت نے اس نوجوان کو جنت میں پہنچا دیا. ایک لمحے کی اطاعت مصطفیٰ کی. نماز کوئی نہیں پڑھی اس نوجوان، قرآن کوئی نہیں پڑھ سکا، کچھ بھی نہیں کیا، عمل کا موقع ہی نہیں ملا. اسے ایک لمحے حضور کی بات مانی تو ایک لمحے کی اطاعت کہاں لے گئی اسے. آج اگر ہم اپنی زندگی میں اتنے لمحے ملے ہوئے ہیں، اگر اس کے اندر اطاعت مصطفیٰ کو نافذ کر دیں، قرآن کی اطاعت کو نافذ کر دیں، تو نہیں معلوم اللہ کے ہاں کتنے مراتب بلند ہوں گے اور کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قدر افزائی فرمائے گا. اور ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور نصرت و اعانت فرمائے گا کہ جہاں سب سے زیادہ ہمیں اس کی رحمت کی ضرورت ہوگی. تو یہ آج کے اس دور میں تھامنا بہت ضروری، قرآن مجید کو تھامنے کی ضرورت ہے، فہم قرآن کی ضرورت ہے، اس کے لیے وقت نکالنا بہت ضروری ہے. اور اس سے پچھلے درسوں میں ہم یہ بات کہہ چکے ہیں کہ اسی قرآن کی روشنی میں ہمیں شرعی مسائل کو بھی سمجھنا بہت ضروری ہے. کیونکہ آج کے دور میں لوگوں کی کوتاہیاں زیادہ ہیں، غفلتیں زیادہ ہیں، شرعی مسائل نہیں جانتے لوگ. بنیادی مسائل، گھروں میں پیش آنے والے مسائل لوگ واقف نہیں ہیں، طہارت کے، غسل کے، لباس کی طہارت کے، طلاق کے، عدت کے مسائل. حالانکہ لوگوں میں عام یہ چیزیں پائی جائیں. وراثت کیسے تقسیم ہوگی، جائیداد کیسے تقسیم ہوگی، وصیت کرنے کا طریقہ کیا ہے، جنازے کے کیا مسائل ہیں، تدفین کے کیا معاملات ہیں، فلاں کے کیا معاملات ہیں، اس کے کیا قرض لینے کے کیا معاملات ہیں، سود کس کو کہتے ہیں، طہارت کے کیا معاملات ہیں. لوگ سب کچھ کرے جا رہے ہیں،
لیکن اس کی طرف توجہ سیکھنے کے لیے وقت نہیں ہے آج کے نوجوان اور آج کے لوگوں کے پاس. تو اس لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم قرآن کی ہی روشنی میں اپنے شرعی مسائل کو سمجھنے اور جاننے کی کوشش کریں. اسی لیے ہم نے جو ہمارے پچھلے سال میں درس ہوئے یہاں پر، ان میں کوشش ہماری یہی رہی کہ اس طرح کے موضوعات رکھے جائیں کہ جس میں طلاق، نکاح، وراثت، جائیداد تقسیم اور یہ چیزیں آپ حضرات سمجھ سکیں. آپ کے سوالات بھی اسی لیے ہم نے اس میں شامل کیے تھے. تو اس لیے اس طرح اپنے آپ کو آج ہمیں وابستہ کرنے کی ضرورت ہے کہ جس سے ہماری یہ جو کوتاہیاں ہیں، علم کی جو کمی ہے، اس کو ہم پورا کر سکیں، اور پھر یہاں سے اس کو سن کر اپنے گھر والوں تک اور اپنے دوست احباب تک ان باتوں کو، ان شرعی مسائل کو پہنچا سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے شیرازی برادران نے اور دیگر معاونین و منتظمین نے ماشاءاللہ جس طریقے سے محنت کر کے اس محفل پاک کو سجایا ہے، اللہ پاک ان کی کوششوں کو کامیاب فرمائے. اور جتنے بھی ائمہ کرام، علماء کرام اور تمام حاضرین تشریف لائے اور آپ حضرات نے یہاں پر ماشاءاللہ سے توجہ کے ساتھ اس کو سماعت کیا، رب کریم ہم سب کا قدم قدم یہاں پر آنا قبول فرما لے اور ہمیں اس طرح کی سنجیدہ محافل کو منعقد کرنے کی